على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون غفلت میں ہیں ان کے دل اور مخفی کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا کہنے لگے کہ نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا آیا تم پھنستے ہو جادو میں اور تم دیکھتے بھی ہو فرمایا کہ اے میرا رب ہی جانتا ہے بات کو آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی سننے والا جاننے والا ہے کہنے لگے بلکہ یوں خیالات ہیں بکھرے ہوئے منتشر بلکہ گھڑ لیا ہے اس نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بلکہ وہ شاعر ہے بس چاہیے کہ لے آئے نشانیاں ہمارے پاس جیسا کہ بھیجے گئے پہلے رسول نہیں ایمان لے آئے ان سے پہلے بستی والے جن کو ہلاک کیا ہے ہم نے کیا بس وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہی رسول بنا کر وہی بھیجی ہم نے ان کی طرف بس سوال کریں پوچھیں اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سمجھانے کے لیے مختلف قسم کی اللہ نے نشانیاں بھیجی اور مختلف اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 کم و بیش نبی بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی اور قرآن پاک میں مختلف طریقے سے اللہ پاک نے انسان کو سمجھایا ہر طریقے سے سمجھایا تفصیل کر کے سمجھایا لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لاہیۃ قلوبہم انسان ایسا ہے کہ اس کا دل غفلت میں پڑا ہوا ہے یہ لوگ غفلت میں ہیں ان کا حساب کا وقت بھی قریب آ رہا ہے لیکن یہ لوگ غفلت میں ہیں سنتے ہیں بات کو سننے کی کمی نہیں ہے عمل کی کمی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تھے اس وقت اتنا زیادہ محفلیں تقریریں جلسے وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی لیکن یہ بات تھی کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتی تھی وہ لوگ فوراً عمل کرتے تھے بس ان کی کامیابی کا راز یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک صحابی مسجد کے اندر کھڑا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا آپ کا چچا غالباً وہ بیٹھ سے
آ رہا تھا، جوتیوں والی جگہ پر تھا، جوتی اتار رہا تھا، ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا، ایک باہر۔ وہ جو آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کانوں میں پڑی نا کہ بیٹھ جا، بس وہ وہی جوتیوں میں بیٹھ گیا، ایک قدم اٹھا کے آگے مسجد میں نہ رکھا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا جو ہے وہ جوتیوں میں بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول آپ کی آواز کانوں میں آئی تھی بیٹھ جا، تو میں نے کہا ایک قدم بھی آگے نہ اٹھاؤں، اگر اٹھاؤں تو پھر نبی کے حکم کی تعمیل تو نہ ہوئی نا، پھر تو اپنی مرضی ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں نے تو اندر ایک صحابی تھا اس کو کہا ہے آپ کیوں جوتیوں میں بیٹھ گئے، ایک قدم آگے اٹھا لیتے آپ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتی تھی وہ لوگ اس محفل سے اٹھتے بعد میں تھے، مسجد سے نکلتے بعد میں تھے، لیکن عمل پہلے کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، ایک صحابی آیا، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، حالانکہ مرد کے لیے سونے چاندی کے زیورات بالکل ناجائز ہے، حرام ہیں، سوائے انگوٹھی کے، وہ بھی چاندی کی، جو 4.25 ماشے تک علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اتنا وزن ہو اس کا 4.25 ماشے تک، اور وہ ہو بھی چاندی کی انگوٹھی۔ اس کے علاوہ مرد کے لیے کسی قسم کا زیور گلے میں یا ہاتھ میں، کسی قسم کا، لوہے کا ہو، آرٹیفیشل ہو، چاندی کا ہو، ہاں جی سونے کا ہو، کسی قسم کا کوئی زیور، کوئی کڑا، کوئی چین، کوئی زنجیری، کوئی چیز پہننا جائز نہیں ہے مرد کے لیے۔ حتیٰ کہ عورت کے لیے بھی لوہے کا زیور پہننا جائز نہیں ہے، خاص کر کڑا جو ہاتھوں میں پہنتے ہیں وہ چین یا کوئی کڑا، ایسے عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے لوہے کے پہننے۔ عورتوں کے لیے چاندی اور سونے کے زیور جائز ہیں، جتنا پہنے۔ تو بہرحال صحابی نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں ڈال رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا، آپ نے فرمایا وہ میرا صحابی یہ کیا ہے، مرد کے لیے تو سونا جائز نہیں ہے۔ اس صحابی نے اسی وقت وہ انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے۔ صحابہ نے، ساتھیوں نے کہا کہ یار ابھی اٹھا لے، گھر لے جانا۔ اس نے کہا نہیں، جس چیز کو میرے نبی نے پسند نہیں کیا بس میں نے اس کو اٹھانا نہیں ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، پھینک دیا بس۔ اب سوچنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی، حالانکہ عورتوں کے لیے تو جائز تھی، وہ گھر میں لے جاتا، جیب میں ڈال لیتا، گھر میں لے جاتا، بچوں کو دے دیتا، بیوی کو، بیٹیوں کو دے دیتا، وہ تو استعمال کر سکتی تھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں ہو تو پھر سوچنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، آدمی فوراً عمل کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ مکے کے مشرکین نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی، ایک دوسرے کے کان میں کہنا شروع کر دیا، او لوگو تم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، تم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ یعنی جتنا مشرکین دنیا میں آئے ہیں اور جتنا اللہ نے نبی بھیجے، ان کے اندر جو بھی نہ ماننے والے تھے، مشرکین تھے، ان کا ذہن یہ تھا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ انسان نبی نہیں بن سکتا۔ ان کا ذہن کیا تھا کہ انسان نبی نہیں بن سکتا، نبی ہو تو کوئی فرشتہ ہو، یہ تو انسان ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، اس کی شادیاں غمیاں ہیں، دکھ سکھ ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کی بیویاں ہیں، اس کے ساتھ سارے انسانوں والے لوازمات اور تقاضے ہیں، یہ کیسے نبی بن گیا ہے؟ نبی ہو تو کوئی فرشتہ ہو، یہ انسان نبی نہیں بن سکتا، انسان ہو اور نبی ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت آدم کی اولاد کو، انسانوں کو دی ہے۔ آپ بتلائیں سب سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ اشرف المخلوقات انسان ہے نا۔ وہ میاں فرشتے تو انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ تو انسان کے خادم ہیں فرشتے۔ افضل مخلوق جو ہے انسان ہے، انسان۔
لہذا اللہ نے نبی بھی انسانوں میں سے بھیجے ہیں جو سب سے افضل مخلوق ہے۔ اللہ اتنا مشرکین آئے وہ اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ انسان نبی نہیں بن سکتا، حالانکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار یہ بات سمجھی ہے کہ انسان کی حجت کے لیے، انسان کے لیے دلیل اور حجت انسان ہی بن سکتا ہے، فرشتہ نہیں بن سکتا۔ فرشتہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، نہ اس کی بیوی، نہ بچے، نہ فصل، نہ شہوت، نہ کوئی چیز، وہ تو بالکل فارغ ہے۔ اگر جبرائیل امین کہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں حلال کماتا ہوں، ہاں جی میں جو ہے رات دن نفل پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، میں بڑے لمبے روزے رکھتا ہوں، تو اس کا کوئی کمال تو نہیں۔ کھانا اس نے ہے نہیں، بھوک اس کو لگتی نہیں ہے، پیاس کو اس کو لگتی نہیں ہے، تھکاوٹ اس کو ہوتی نہیں، اگر رات دن بھی عبادت میں لگا رہے تو اس کو کون سی پرواہ ہے؟ اور اس کے بیوی بچے ہیں نہیں، اس کے اندر خواہشات اور شہوت ہے نہیں، کہے کہ میں زنا سے بچتا ہوں، تو جبریل کا کون سا کمال ہے؟ کمال تو انسان کا ہے کہ اس کے اندر شہوت بھی ہے، اس کے اندر خواہشات بھی ہیں، اس نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اس کے بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، فصل بھی ہے، اپنا بھی کرنا ہے، بچوں کے لیے بھی کرنا ہے، پیٹ بھی پالنا ہے، پھر جھوٹ سے بھی بچنا ہے، حرام سے بھی بچنا ہے، نظر بد سے بھی بچنا ہے، برے خیالات سے بھی بچنا ہے، پھر سارا کچھ چھوڑ کر اللہ کا حکم سر پر رکھتا ہے، ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے، تو کمال تو انسان کا ہے۔ جبریل کا کون سا کمال ہے؟ اندھا آدمی کہے کہ میں فلمیں نہیں دیکھتا، اس کا کوئی کمال ہے؟ اس کو طاقت ہی نہیں ہے دیکھنے کی۔ لولا لنگڑا کہے کہ میں چوریاں ڈاکے نہیں کرتا ہوں، تو اس کا کون سا کمال ہے؟ اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے۔ کمال تو اس آدمی کا ہے نا جس کی آنکھیں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، ہمت بھی ہو، جرت بھی ہو، طاقت بھی ہو، ہاں جی کر بھی سکتا ہو، لیکن پھر سارا کچھ چھوڑ دے، اللہ کے حکم کو سارا آنکھوں پر رکھے، تو کمال تو اس کا ہے۔ تو جبرائیل امین تو فارغ ہے بیچارہ، اگر وہ رات دن عبادت بھی کرتا ہے تو اس کو کمال تو نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی سردی یا گرمی کا موسم ہو اور بارش آ گئی ہو، راستے میں کیچڑ ہو، اور بوڑھا آدمی اٹھتا ہے گھر سے سردی کے اندر، ہاں جی وہاں سے جو ہے نا وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے، پھر کیچڑ سے آتا ہے، گرتا اٹھتا مسجد میں آتا ہے، اور آ کر جب 2 سجدے کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں او میرا بندہ، میں نے تجھے 2 رکعت پر وہ اجر اور ثواب دیا ہے جو جبرائیل امین کو 1000 رکعت پر بھی نہیں ملتا ہے۔ کہ کمال انسان کا ہے۔ تو جب کمال انسان کا ہے، اگر جبرائیل امین آتا نا، اگر فرشتہ نبی ہوتا تو لوگ اس کی بات نہ مانتے، کہتے وہ جبرائیل تو ہے فرشتہ، کھاتا تو ہے نہیں، پیتا ہے نہیں، پیٹ تو تجھے لگا ہوا نہیں، ہمیں تو پیٹ لگا ہوا ہے، ہم نے کمانا بھی ہے، اس لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو نہ کماتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، تجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں جی پھر ہم نے مرغے بھی کھانے ہیں، گوشت بھی کھانے ہیں، ہم نے جی کشتے بھی کھانے ہیں، فلاں چیزیں بھی کھانی ہیں، تو یہ چیزیں کھاتا پھر زنا سے بچتا، ہم دیکھتے کیسے بچتا ہے تو، ہاں جی ہم نے تو یہ ساری چیزیں کھانی ہیں، پھر زنا سے کیسے بچے ہم لوگ؟ تو جبرائیل امین کی بات کوئی نہ مانتا۔ ہماری یہ حجت ہی انسان بن سکتا ہے جو ہماری طرح کھاتا بھی ہو، پیتا بھی ہو، ہماری طرح اس کے بیوی بچے بھی ہوں، تقاضے بھی ہوں، لوازمات ہوں، سارا کچھ ہو، پھر اللہ کے حکم بھی پورے کرے۔ یہ ہے کمال، اور یہی ہمارے لیے حجت بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے جتنا رسول بھیجے ہیں سارے انسان تھے اور مرد تھے سارے، نہ اللہ نے عورت کو نبی بنایا ہے، نہ کسی فرشتے کو نبی بنایا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر تو یہ بھی فرمایا، مکے کے مشرکین نے اعتراض کیا کہ یہاں پر اللہ فرشتے کو نبی بناتا، اے محمد تو اللہ کو ہاں جی ملا تھا، اللہ نے تجھے نبی بنایا۔ اللہ پاک نے فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، زمین پر یہ بتلاؤ فرشتے رہتے ہیں یا انسان رہتے ہیں؟ اگر انسان رہتے ہیں تو انسان کی حجت کے لیے تو انسان ہی آئے گا نا، فرشتہ تو نہیں آئے گا ان کو سمجھانے کے لیے۔ اور فرشتہ تو ویسے ہی نظر نہیں آتا انسان کو، تو نبی کو تو سارے مخلوق نے دیکھا ہے، نبی کو تو سارے صحابہ نے دیکھا ہے۔ فرمایا حل ھذا الا بشر مثلکم، لوگ کہنے لگے آپس میں کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، یہ نبی کیسے بن گیا، تم اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ یعنی انہوں نے انسان کو حقیر سمجھا،
نبی انسان نبی نہیں بن سکتا، ان کا ذہن اور خیال یہ تھا، اور جتنا بھی مشرکین آئے ہیں ان کا خیال یہی تھا، اور آج بھی شاید کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ انسان نبی نہیں بن سکتا، حالانکہ کمال ہی انسان کا ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ اللہ پاک نے ایک جگہ پر تو وضاحت فرمائی ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 16ویں سپارے کے اندر حکم دیا، فرمایا کہ میرے محبوب آپ خود کہہ دیں کہ میں تو انسان ہوں تمہارے جیسا، میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ اللہ پاک میری طرف وحی بھیجتے ہیں، اور یہ وحی والا فرق اتنا بڑا فرق ہے کہ ساری کائنات مل کر اس انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس کے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے، اور اسی کو اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، یعنی انسان نبی نہیں بن سکتا۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، آیا تم جادو میں پھنستے ہو اور تم حال بھی جانتے ہو، سارے دیکھتے ہو تم۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے بات کو، چاہے وہ آسمانوں میں کی جائے چاہے زمین میں کی جائے، چھپ کر کریں یا سر عام کریں، کانوں کے اندر سرگوشیاں کریں یا دل میں خیال کریں اور سوچیں، میرا رب سب کچھ جانتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ بزرگوں، رب ہوتا ہی وہی ہے جو سنتا بھی ہو جانتا بھی ہو، جو اپنی مخلوق کے دکھ اور تکلیفوں کو جانتا بھی ہو اور ان کے حالات کو سنتا بھی ہو، رب ہوتا ہی وہی ہے۔ مشکل کشا ہوتا ہی وہی ہے، جس کو جو لوگوں کی سن نہ سکتا ہو اور ان کے حالات کو جانتا نہ ہو، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ پیر صاحب کے پاس جائیں اور پیر صاحب کہیں کہ جی آپ جو ہے نا مجھے سرائکی میں بات کرو، میں تو پشتو نہیں سمجھتا۔ اب پیر صاحب جو پشتو نہیں سمجھتا، فارسی نہیں سمجھتا، جو سندھی نہیں سمجھتا، اس کی مشکل کیا حل کرے گا؟ تو مشکلوں کو حل کرنے والی ذات وہی ہے جو سب کی زبانیں بھی سنتا ہے، چاہے کوئی سندھی میں بات کرے یا ہندی میں کرے یا اردو میں کرے، انگریزی میں کرے، فارسی میں کرے، پشتو میں کرے، عربی میں کرے، سارے ایک ہی وقت میں اللہ کو پکارنا شروع کر دیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں سب کی سنتا بھی ہوں اور سب کو جواب بھی دیتا ہوں، اور یہی ہمارا مشکل کشا ہے اور یہی ہمارا رب ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک سب کی سنتے ہیں۔ پیر صاحب اگر دیوار کے باہر بیٹھا ہو، کمرے کے باہر، آپ اندر باتیں کرتے رہیں، پیر صاحب کو پتہ نہیں چلتا، ہاں جی، لیکن اللہ پاک تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا خیال ہے اور یہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے، اور قیامت تک جو کچھ آپ کریں گے اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، وہ لوگ مکے کے مشرکین کہنے لگے او میاں یہ قرآن جو ہے بس یہ منتشر خیالات ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، کبھی بی بی مریم کا قصہ، کبھی فلانا قصہ، ایک بات تو ہے نہیں، مختلف قصے ہیں، بس ایسے اکٹھے کر کے ہمیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محمد کریم سناتا ہے، بس مختلف یہ ایسے قصے کہانیاں ہیں بس۔ بل افتراہ، بلکہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، قرآن یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ بل ہوا شاعر، بلکہ کہنے لگے یہ تو شاعر ہے، ہمیں شعر سناتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جو ہے نا آپ انداز تھوڑا سا توجہ کریں تو قرآن کا انداز بعض جگہ پر ایسے ہے جیسے شعر و شاعری ہوتی ہے، کہ شعر ہوتے ہیں نا جیسے ان کے آخری الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک میں بھی بعض جگہ پر ایسے ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وہ جیسے شعر میں آخری الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں، قرآن پاک میں بہت مقامات پر ایسے ہی الفاظ ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر مکے کے مشرکین کہنے لگے یہ تو شاعر ہے، شعر پڑھتا ہے، یہ اللہ کا قرآن تھوڑا ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ، اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو ہمارے پاس وہ نشانی لے آئے جو ہم کہتے ہیں، کما ارسل الاولون، بس چاہیے جیسا کہ بھیجے گئے پہلے رسول، یعنی وہ بڑے بڑے معجزے ظاہر کیے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں ایمان لے آئے ان سے پہلے قومیں جتنا تھی، اللہ کے نبیوں نے معجزے دکھلائے لیکن انہوں نے بھی بات نہیں مانی تھی، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ افہم یؤمنون، کیا یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نوحی الیہم،
ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے اہل علم سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں. بزرگوں، اصل کامل اور مکمل انسان، حقیقی انسان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی اللہ کا نبی ہے. ہم تو نام کے انسان ہیں نا، جانور بنے ہوئے ہیں، ہم جانور درندے بنے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ پاک میری امت کی شکلیں نہیں تبدیل کرے گا لیکن ان کے دل تبدیل ہو جائیں گے. کسی کا باندر والا دل ہوگا، کسی کا خنزیر والا ہوگا، کسی کا کیسا ہوگا، کسی کا کیسا ہوگا. آج وہی حالات ہیں بزرگوں، شکلیں نہیں تبدیل ہو رہی لیکن دل تبدیل ہو رہے ہیں. دل، حالات تبدیل ہو رہے ہیں. انسانوں کے دل دیکھیں کیسے کیسے ظالم انسان بنے ہوئے ہیں. تو بہرحال اصل حقیقی انسان جس کے اوپر انسانیت کو بھی فخر ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے. حقیقی انسان ہے بھی اللہ کا نبی جس نے انسانیت کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.